موجود ہیں نجم ثاقب صاحب، پاکستان تحریک انصاف ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر یا کوئی نہ کوئی ایسی ہیپننگ ہوتی رہتی ہے کہ وہ ہیڈ لائن میں رہتی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے یا مزید نقصان ہو رہا ہے؟ کافی نقصان تو ان کو 9 مئی کے بعد ہوا. دیکھیے، پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں ان پہ تو بات کرتے ہیں. پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں. نقصانات کی اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا کس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اصل مسئلہ اگر آپ پوچھیں سب سے بڑی مشکل پی ٹی آئی کی تو وہ یہ ہے کہ جس ناکے پہ خان کی گاڑی کھڑی ہے اس کی چیکنگ ختم نہیں ہو رہی اور اس کا ایک ایک پرزہ جو ہے وہ اس وقت اس کے آگے ایک سوالیہ نشان ہے. اب یہ چیکنگ ختم ہوگی، کلیئرنس ملے گی، خان کی گاڑی آگے بڑھے گی. یہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی مشکل ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں، سیاسی تاریخ خاص طور پہ، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پیٹرن ملے گا آپ کو کہ جو کوئی بھی حکومت میں آتا ہے اس کی جو مخالف پارٹیاں ہیں یا خاص طور پہ مخالف جو اس کے ہیں، جو رہنما ہیں دوسری پارٹیوں کے، ان کو جیلیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف سکینڈلز ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جس طرح آپ کا پیپلز پارٹی سے جب چھنتا ہے ان کا انتخابی نشان تلوار کا، تو ان کو تیر تھما دیا جاتا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایسے لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے یا سارے کے سارے جو مناظر ہیں وہ منتج ہو گئے ہیں اس بات پہ اور ہاتھ دھو کے اس جماعت کو جس کا نام پی ٹی آئی اس کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں. یہ فرق پڑا ہے. اچھا، میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ تلوار سے تیر ملا تو بلہ چھنا، تو پی ٹی آئی کو کیا ملا؟ آلو، بینگن، ٹماٹر، پتہ نہیں کون کون سی حشرات الارض ہیں جو کہ ان کو دیے گئے کہ یہ آپ کے نشانات ہیں. پھر قید ہوئے لوگوں کو قیدیں ہوئیں. آصف زرداری نے ایک عرصہ قید میں گزارا، نواز شریف صاحب نے گزارا، مریم نواز نے گزارا. لیکن کیسوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں جتنے سیاسی لیڈران بھی جیل گئے ان کے جمع کر لیں کیسوں کی تعداد اور خان کے کیسوں کی تعداد جمع کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے یہ جو کہا ہے کہ خان اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہم لوگ، آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا نجم صاحب، ایک چیز بتائیے گا، جو آپ یہ اس چیز کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی سٹرکچر کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے؟ پیپلز پارٹی پر جب یہ آیا ہوگا اس زمانے میں تو پیچھے فیصلہ کرنے والے اور لوگ بھی ہوں گے. یہاں پر فیصلہ صرف عمران خان کرتا ہے اور باہر کوئی اور بھی فیصلہ کر لیتا تو عمران خان اس کو واپس کر دیتے ہیں، ریورس کر دیتے ہیں. دیکھیے، یہ تو انہیرنٹ پرابلمز ہے نا پی ٹی آئی کی. جس طرح ہمیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک ایک تحریک ہے، تحریک انصاف پاکستان. تحریک نے پارٹی بننا تھا، وہ نہیں بن سکی، اور پارٹی بھی وہ بننا تھا جو کہ پاکستان میں پارٹیوں کا رواج ہے. اس میں کچھ سیکنڈ ٹیئر دوسرے لیول پہ کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ لیڈر کو کچھ ہو گیا. ہمارے ہاں موروثی بھی حساب کتاب ہے، اس طرح کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ مشکل نہیں ہے پی ٹی آئی کی، یہ پی ٹی آئی کا انہیرنٹ پرابلم ہے پولیٹیکل، اور اس کو دور کرنا فی الحال تو دور کی بات ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے. اس کے بارے میں اب کوئی بات بھی نہیں ہو رہی. لوگ کہتے ہیں اچھا یار صرف خان ہے، پی ٹی آئی کا مطلب خان کا مطلب پی ٹی آئی، یہ تو طے ہو گئی بات. اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنی ہیں مقبولیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے. خان مسلسل جیل میں ہے اور اس پہ وہ کیس پہ کیس ہو رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے. اس کے مخالفین بھی، حتیٰ کہ حکومت کے جو کچھ معتبرین ہیں وہ بھی مانتے ہیں، انہوں نے اسکرین پہ آ کے ماننا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی سیاسی پیش منظر میں سب سے مقبول لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. لیکن اس وقت وہ کدھر ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی سب سے بڑی مشکل ایک تو حکومت کریٹ کر رہی ہے، وہ خود ہیں. اس بات کو ذرا غور سے سننے والی بات ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا.
اگر آپ کے کسی رہنما کا بیان ایک دوسرے سے نہیں مل رہا، وہ جو میسیجز خان دے رہا ہے وہ آپ اس طرح سے دے رہے ہیں، کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، اس میں تو حکومت کا یعنی لیندہ نہیں ہے نا. پھر آپ کی پارٹی کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ تر تو بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، جو کہ نارملی آدمی کہتا ہے نا جی یہ کیس ہوا ہے، ایک بڑا تگڑا وکیل کرتے ہیں. دیکھیں تو صحیح کتنے تگڑے وکیل ہیں. تو مشکل یہ ہے کہ یہ تگڑے وکیل جو ہیں یا جو باہر لوگ ہیں، وہ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ خان یعنی جیل میں ہی رہے، اس کو جیل سے باہر نکالو یار، کوئی رستہ ڈھونڈو، کوئی بات کرو. جب بات آتی ہے قربانی دینے کی، یہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اور وہ جو پرانے لوگ تھے، وہ جو یعنی اس وقت تو نظر ہی نہیں آ رہے، یعنی اگر آپ دیکھیں وہ جو پونے 4 سال اس کے خان کا رہا، وہ کدھر ہیں؟ وہ تو چھوڑیں. یہ جو اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جو باہر رہ باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہیں، ان میں بتا دیجئے گا کہ کون ہے جو پی ٹی آئی کے لیے یا خان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے. کوئی آپ نے ریزگنیشن سنی؟ مثال کے طور پہ یہ یعنی جو آپ کے علی امین گڈا پور صاحب ہیں، ان کے پاس ایک بڑی طاقت ہے، یہ ایک پورے پروونس کے وہ ہیں یعنی چیف منسٹر ہیں. ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ کہیں جی جب تک خان نہیں آئے گا یہ اسمبلی تحلیل کرتا ہوں. باقی جو آپ کے لوگ ہیں جو ایم این ایز ہیں، وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں جس طرح باقی لوگ بڑھا رہے ہیں. تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کی مشکلات ایک تو یہ کہ حکومت کی طرف سے ہے کہ وزیر اطلاعات کہتے ہیں بین کر دی جائے گی یہ پارٹی، یہاں تک تھریٹ پہنچ چکا ہے. یہ حکومت کی طرف سے ہے، جو کہ کسی حد تک جائز اس لیے ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ بھی تو یہی کرتے ہیں نا. لیکن جو آپ کے اندر کے اختلافات ہیں ان کی طرف تو وہ مشکلات تو آپ نے خود کھڑی کی ہیں. لہذا باٹم لائن کیا نکلی؟ باٹم لائن یہ نکلی کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. اس میں ذوق یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ بہت ٹیکنیکل اور قانونی طور پہ ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں اگر وہ آ گئے ہیں کہ جی 3-4 مہینے میں ختم کریں 9 مئی کے کیس، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو کیا سپریم کورٹ کے پاس آپشن کیا ہے. اس سلسلے میں یاد کیجئے گا کہ جب یہ الیکشن کی ڈیٹ آنی تھی اس وقت سے لے کے اب تک آج تک جتنے بھی آرڈرز آئے ہیں سپریم کورٹ کے، اس پہ ای سی پی سے لے کے آپ شروع ہو جائیے حکومت تک، کسی نے کوئی ان پہ احکامات پہ، اور حتیٰ کہ یہ جو خواتین، یہ جو ہمشیران ہیں، ان کے ملنے تک جو عدالت کرتی ہے، کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ لہٰذا یہ بہت بڑا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. جواب سیدھا سادہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا بات ختم. لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ ہر روز ایک نیا سورج چڑھتا ہے اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر جو ہے جی ایسے وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکی. اب سپریم کورٹ کے پاس وہ تو یعنی پولیس تو ہے نہیں، ان کے پاس ایڈمنسٹریشن تو ہے نہیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرائیں. لہٰذا یہ سوال بہت ویلڈ ہے.